کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے۔ ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے۔ ارے یہ تو آپ کی وہ ہے کرم فرمائی ہے، آپ اتنا وہ کرتے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو اپنی زندگی کا کچا چٹھا کھول کے بیان کروں۔ ہاں، اللہ کا احسان ضرور ہے، یہ بہت بڑے احسانوں میں سے کہ جس گھر میں پیدا کیا وہ گھر، اس گھر میں سوائے علم و ادب کے اور کوئی بات نہیں۔ ہم نے اپنے بڑے والد صاحب تھے شہدہ دریا آبادی، جب دیکھیے وہ چلے آ رہے ہیں اپنے کمرے سے، آنگن میں آئے، ہم آنگن بولتے ہیں سین گھر کا، آئے ہماری امی سے کہیں بھائی چھوٹی بھائی دیکھو ایک شعر ہو گیا ہے بھائی سنو۔ تو شعر، ماموں ہمارے بہت اچھے شاعر تھے، سگے ماموں، تو جب وہ آ جائیں اور والد صاحب آ جائیں کلکتے سے تو پھر صاحب پھر تو نہ پوچھے، سارے نام جتنے آج جو ہیں شاعروں کے فانی خاص طور سے بہت ہماری والدہ کو بہت پسند تھے، فانی بدایونی، تو ان کا دیوان ہماری امی کے کی جو وہ چوکی تھی، اس چوکی پہ بہشتی زیور اور یہ فانی کا دیوان فانی ضرور رکھا تو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بچوں کے ذہن پہ اثر کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر مولانا ماجد صاحب جب ذرا سے بڑے ہوئے تو اب ان کا ہاتھ آ گیا سر پہ، اور یہ لکھو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ تو ہم اور رافع اور شافع یہ سب جو ہیں یہ روزنامچے لکھا کرتے تھے۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ ہم اور رافع بیٹھے ہوئے تھے، رافع ان کے مولانا کے نواسے مرحوم ہو گئے، تو ایک بچوں کی کتاب تھی، وہی بچوں ہی سے شروع کیا تھا ہم لوگوں نے، صاحب نور سے اور کھلونا سے، تو جادو کا پیالہ، آج تک وہ بچوں کی کہانی کی وہ کتاب یاد ہے، اس کا نام۔ اب پڑھتے چلے گئے ہم دونوں آدمی، اور جب آخر میں پہنچے تو آخری صفحہ غائب، جہاں پر وہ ملن ہوتا ہے، اینڈ ہوتا ہے، ہیپی اینڈ، وہ غائب۔ اب بہت بے چینی کی، آخر اس کا انجام کیا ہوا، ان دونوں کا انجام کیا ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جادو کے پیالے۔ تو یہ ہوا کہ یار ہم ہی لوگ پورا کر دیں ایک صفحہ، تو ہم نے اور رافع نے مل کے، وہ آپ نے پتہ نہیں کیا لکھا تھا اس میں کہ بہرحال کہ دونوں ملے اور پھر یہ ہوئے، پھر وہ مر گئے تو ان کی وہاں پر 2 پھول نکل آئے، ایسے کر کے وہاں پر اس کو اینڈ کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کہیں نہ کہیں راہ ہموار کرتی ہیں۔ پھر اللہ کے احسانوں میں سے ہے کہ اساتذہ جو ملے وہ ویسے ہی ملے۔ ثانویہ میں پہنچے تو عرشی صاحب، عرشی لکھنوی، وہ پرنسپل ہوئے تھے۔ ندوے میں پہلا سال تھا ثانویہ کا، ہم لوگوں کے جانے کے بعد ثانویہ کی بنیاد پڑی۔ وجہ یہ تھی کہ نئے لڑکے بہت آگے، چھوٹے چھوٹے، یہ ضیاء عبداللہ، یحییٰ اور ابو صہبان، یہ سب اسی دور کے ہمارے دوست ہیں، سب درجہ اعدادیہ کے۔ تو وہاں عرشی صاحب کا ملنا ہم لوگوں کے لیے واقعی نعمت تھی۔ وہ لکھنؤ کے خالص لکھنوی زبان کے ماہر، اسلامیہ انٹر کالج کے پرنسپل اور بڑے مولانا علی میاں صاحب کے مرید اور انتہائی عقیدت مند، انہوں نے اپنی خدمات سپرد کر دی کہ ہم یہاں کام کریں گے، ریٹائر ہو چکے تھے۔ تو اب وہ ان کی جب اسماعیل میٹھی کی کتاب کو پڑھاتے تھے تو ہم اس لذت کو کیا بیان کریں، ان اسباق کی لذت کو، ایک لفظ کے پیچھے گھنٹہ چلا جائے، لیکن اس کی تشریح ہو رہی ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور بچے سب ہمتن گوش سب۔ یہ سب سے بڑا فن ہوتا ہے استاد کا کہ وہ لڑکوں کی توجہات کو اپنی طرف کھینچ لے، جو ہم میں نہیں ہے، سمجھے، ہماری ہوتی تو یہ لوگ توجہ کرتے ہیں ہماری طرف۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ استاد، یہ بھی بیچ میں جملہ آ گیا، انوار صاحب مرحوم تھے، انگریزی کے استاد تھے، لیکن کیا جن کی قبر وہاں پر ہے، صحیح وہی تکیے پہ، وہ ندی میں ڈوب کے ان کا انتقال ہوا تھا۔ وہ ہارون رشید صاحب ریاضی کے بہترین استاد، ایسے استاد تو دیکھے نہیں گئے، کیسا بھی الجبرا جامیٹری ایسی پڑھائی انہوں نے کہ پانی کر دیا تھا۔ تو یہ ایسے استاد ملے۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ جیسے جیسے بڑھتے گئے تو ایک سے ایک پوری دنیا کے نامور ترین اساتذہ میں سے اگر شمار کیا جائے تو وہ ہم لوگوں کو میسر ہوئے، جیسے آپ کو میسر ہے۔ نامور اپنے دور کے لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ اللہ کے ہاں ہر دور میں نامور پیدا ہوتے رہتے ہیں، بعد میں اعتراف بھی ہوتا ہے ان کا اور ان کو یاد بھی کیا جاتا ہے۔ تو مولانا اویس صاحب،
مولانا سید الرحمان ناصر صاحب، آئے ہے کیا استاد، ہدایہ کو جیسا پانی کیا انہوں نے، ہم کیا تعریف کریں، تو وہ تھے۔ اور ایسے اور بھی اساتذہ تھے، مولانا راغب صاحب تو تھے ہی، خیر ان کی بات ہی الگ ہے۔ تو یہ واضح صاحب آئے تو جدید عربی کا ایک نیا رنگ لے کے آئے۔ انہوں نے، ان کا کمال یہ تھا کہ آئے اور اتنی محبت سے پڑھاتے تھے کہ کہنے لگے کہ غذائی بحران پہ لکھو۔ آپ غذائی بحران اور عربی میں لکھنا، لیکن پتہ نہیں کیا جادو تھا، وہ پہلے اتنے جملے بول دیا کرتے تھے باتوں باتوں میں عربی میں کہ وہ لکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ ہم نے کل بھی آپ لوگوں سے کہا، شاید کسی سے کہا تھا کہ وہاں جو ہم لوگ کھیلتے بھی تھے، فٹ بال شام کو ہوتا ہے، سال کے آخر میں مقابلے ہوتے تھے پورے، البلاغ، الباس، الرائد سب ٹیمیں ہوتی تھی۔ تو یا انہوں نے ہمارا امتحان لیا یا یہ کہ خود اپنا امتحان لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کر سکتے ہو کہ فٹ بال میچوں کی رپورٹ لکھو۔ اب فٹ بال میچوں کی رپورٹ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، گول کیپر، سینٹر فارورڈ، بیک، لیفٹ آؤٹ، رائٹ آؤٹ، رائٹ ان، لیفٹ ان، یہ سارے، اب ان سب کی عربی، اور پھر ان کی وہ جو یہ کہ ادھر سے بڑھے آگے بڑھے، گول کیا اور گول ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں کہاں سے سمجھ میں، لیکن یہ تھا جوش ہوتا ہے، آپ لوگوں میں بھی ہوگا، طالب علمی میں جوش بہت ہوتا ہے، کر دکھائیں گے، لکھ دیا، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ پہلا مضمون الرائد میں عربی میں ہمارا وہی پورے ایک صفحے کی رپورٹ، آخری صفحے پر پورے تب لمبا آتا تھا، اب تو چھوٹا ہو گیا ہے، پہلے لمبا آتا تھا الرائد، پورا صفحہ اس رپورٹ کی انہوں نے شائع کر۔ تو یہ جو انداز ہوتا ہے تربیت کا اور سکھانے کا، اللہ کا کرم ہے کہ ایسے اساتذہ ملے۔ ساتھی کا انتخاب بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اس میں آدمی بہت چوکتا ہے۔ جہاں ذرا سے ایسا ساتھی مل گیا جو کہیں کچھ گڑبڑ ہے، آپ کا پورا کیریئر چوپٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اور دوسری چیزیں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں، اور آدمی اپنے اصل مقصد سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ساتھی اچھے مل جائیں، اور اس میں آپ کی نگاہ انتخاب کا بہت استعمال ہوگا کہ یہ عبدالعزیز بھٹکلی سے دوستی کیوں ہو گئی، ارے شروع ہوئے تو ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں اشعار، بھائی یہ تو حیرت انگیز بات ہے، اتنے اشعار کا یاد ہونا، اتنے اعلیٰ اشعار کا یاد ہونا، اور بردستہ ان کو ہر موضوع پہ پیش کر دینا، تو دل کھینچا ان کی طرف، ارے یار یہ تو اسلام میں بڑے کام کے آدمی ہیں، مزہ آ جائے گا۔ تو اب وہ دوستی ہوئی۔ تو اب یہ جو عبدالعزیز صاحب کا دامن تھامنے کی وجہ ہماری اپنی غرض تھی کہ ایک شریف دوست ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے ہم کو ملے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی کچھ دوست بھی، تو دوست کا انتخاب بہت اہم ہے، اس لیے کسی بھی شخص کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ ایک محاورہ ہے، آپ کی پہچان آپ کے دوست سے ہوگی، اگر خدا نخواستہ آپ کا دوست ذرا سے بھی غلط ہے تو حرف آپ پہ آئے گا، برے آپ بن جائیں گے۔ دوستوں کی پہچان سے آدمی کی پہچان ہے، تو دوستی کا بھی بہت آگے آپ جائیں گے انشاءاللہ، اور بھی آگے کہیں تو، اور بلکہ زندگی کے میدان میں، صرف طالب علمی میں نہیں، بعد میں بھی آپ نے کون سے دوست بنائے، اس کا اثر پوری زندگی پہ پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ آدمی کو اپنے آپ کو بنانے میں، بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوشش تم کرو گے تو اتمام ہماری طرف سے ہے۔ تو اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن بہت مؤثر ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کتابوں کا انتخاب، کتابیں انتہائی بری ہوتی ہیں، کتابیں انتہائی اچھی ہوتی ہیں۔ تو جب اچھے برے کا فرق اگر ہم کو نہیں آیا تو پھر کیا کس کام کے ہم؟ کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں کتابیں بہترین دوست ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ بہترین دوست ایک دوسرے کو ہوتے ہیں، ان میں سے اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ ایسی بھی کتابیں ہیں جو کہیں سے کہیں آپ کو لے جائیں، دھکیل دے جہنم میں، اور وہ بھی کتابیں ہیں۔ مولانا عبدالماجد صاحب دریا آبادی ملحد، ایک شبلی کی کتاب سے، ایک اکبر الہ آبادی کی شاعری سے عارف، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عارف شاعر ہے، لوگ ان کو ظریف شاعر کہتے تھے، کہتے نہیں وہ عارف باللہ تھے اکبر الہ آبادی۔
تو ان کی کتابوں سے ان کی زندگی سنوری، علامہ شبلی کے مضامین سے وہ لوٹے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا، ارے اللہ کے بندے، سب کو پڑھتے ہو، مسٹر محمد کو بھی پڑھ لو۔ آپ بہت مسٹر فلاں کو پڑھا ہے، مسٹر فلاں یہ فلسفی، وہ برکلے اور فلاں اور ڈھما، ڈیکارٹ، مل، ان کو پڑھتے ہو، متاثر ہو، ذرا مسٹر محمد کو بھی پڑھ لو، بحیثیت انسان کے پڑھ لو، بحیثیت ریفارمر کے پڑھ لو، اچھا لگے تو ٹھیک ہے، نہ اچھا لگے تو چھوڑ دو۔ محمد علی جوہر نے کہا تھا، جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے رہنمائی کی، آپ پڑھیے ماجد صاحب کی آپ بیتیاں پڑھا کے جا، اچھی باتوں میں بات آ گئی۔ سب سے بہترین ادب میں جو ہے مزیدار چیز جو ہے اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، شخصیت بنانا تو بڑا لفظ ہے، اپنی اصلاح کے لیے سب سے بہترین چیز ہے لوگوں کی سوانح عمریاں پڑھیں، بایوگرافیز پڑھیے، سوانح حیات پڑھیے۔ ہر آدمی جو بڑا بنا ہے وہ کیسے بنا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے ہو، بنا کیسے، یہ ہمارے اندر ایک کھلبلی ہونی چاہیے۔ علی میاں کو ہم نے خود دیکھا ہے چھوٹے بچپن میں کہ علی آباد کے جلسے میں آئے تو بلائے گئے تھے، تب مولانا شروع میں ان کا عروج کا دور شروع ہو رہا تھا، دینی تعلیمی کونسل کے قاضی عدیل عباسی اور ظفر احمد صاحب اور یہ لوگ پاگل ہو گئے تھے بالکل کہ یہ کیا ہونے والا ہے اس ملک میں، سارے مدارس بند کیے جا رہے ہیں، اسکول بند کیے جا رہے ہیں، مذہب کی تعلیم ختم ہو رہی ہے، نئے کورس میں سب تمام دیومالائی کہانیاں رکھی جا رہی ہیں، کہ کہاں جائیں گے ہمارے بچے؟ تو دینی تعلیمی کونسل، اس میں مولانا علی میاں صاحب کو دیکھا کہ وہ دریا آباد سے علی آباد کی طرف بیل گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، کچی سڑکیں اس زمانے میں ابڑ کھبڑ جا رہے ہیں۔ تب جا کے لوگ، صحیح کہا کسی نے کہ لوگ عمر کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ ان پہ بڑی مقبولیت ہے، فتوحات شروع ہو گئی، نذرانے شروع ہو گئے، لیکن ان کے دور اول کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، جب وہ خود زندگی سے جوجھ رہے تھے، جب وہ اپنے نیند کو اور اپنے آرام کو تج دے رہے تھے اور بھوکے پیاسے سفر کرتے تھے، تب اس زندگی کو، اس مجاہدے کو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ فتوحات کے دور کو سب دیکھتے ہیں، مجاہدے کے دور کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ تو بھائی مجاہدے کرنے پڑیں گے، مجاہدے کرنے پڑیں گے، تب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فتوحات کا دور شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی خوش قسمتی یہ ہے، جتنے بھی جہاں پر بھی ہم مدارس میں گئے، کہ ان کو بڑی آسانی سے وہ ماحول مل رہا ہے آج کے زمانے میں، ورنہ 50 سال پہلے کا ماحول چٹکی فن تھا ہمارے یہاں پورے یو پی میں، کہ عورتوں سے کہا گیا کہ کھانا پکاتے وقت جو اپنے گھر کے لیے کھانا پکا رہی ہو، اس پر سے ایک چٹکی آٹا اور ایک چٹکی چاول، ایک چٹکی دال ڈال دو، اس سے مدرسے چلے ہیں، مکتب چلے ہیں۔ انہی مکتبوں کی کرامت تھی کہ یہ بڑے بڑے دارالعلوموں کو جو ہے وہ سمندر بنا دیا، ان نالوں نے اور ان ندیوں نے، ان دھاروں نے ان دارالعلوموں کو سمندر بنا دیا۔ اتنا پہنچا پانی، اتنا پہنچا ملا جا کے ان سے کہ وہ سمندر بنا۔ یہ سب چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو کتابیں پڑھیے، سوانح عمریاں، آپ بیتی کا نام آ گیا اس لیے بات آ گئی، آپ بیتی پڑھیے، یا مولانا کی کاروان زندگی ہے، یا جتنے بھی لوگوں کی، بڑے لوگوں کی آپ بیتیاں، مزہ آ جاتا ہے، مزہ، اور ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جو مردہ ہوتا ہوا جذبہ ہے وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ کتابوں سے بہتر جلیس، ہم نشیں دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ تنہائیوں کا کوئی غمخوار ہے، کوئی رفیق ہے تو کتابیں، اچھی کتاب۔ تو یہ ان چیزوں کو ذرا سننے سمجھنے کی، اور پھر کبھی جب اللہ میاں موقع دیں تو اپنی زندگی میں برتنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کے لیے تو کتب خانے ہیں، ان کو دیکھیے کہ شبلی کو الفاروق لکھنا تھا تو ترکی میں کتاب ہے، البدایہ والنہایہ وہاں ملے گی، سفر کر لیا اس زمانے میں۔ اللہ، آج آپ کے سامنے ایک بٹن دبائیے، شاملہ سامنے ہے، ہزاروں لاکھوں کتابیں آپ کے ساتھ، بس بٹن دباتے جائیے۔ تو ان آسانیوں کو سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ اگر صرف ہم آرام طلبی میں رہیں گے جائے تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ بڑی ذمہ داریاں ہیں بھائی، بہت ذمہ داریاں ہیں۔ ہم جیسے لوگ، معمولی سے لوگ تھے، ان اساتذہ کی محبت پا کے، ان کی رہنمائی پا کے، کبھی کبھی سوچتے ہیں، خواب لگتا ہے کہ
شبلی اکیڈمی دارالمصنفین ایک دیومالائی، ایک ماورائی ایک تصور ہوتا ہے علم و ادب کا، تحقیق کا۔ شبلی و سلیمان کی چوکھٹ کو اعظم گڑھ والے بھی وہاں آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ شبلی منزل میں ان پہ خوف طاری، ہیبت طاری ہوتی تھی کہ بھیا ان لوگوں کے ساتھ پاس پہنچ جاؤ، یہ دوسری دنیا کے مخلوق۔ اللہ نے وہاں لا کے ان ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے اور اساتذہ کی سوز درود تھا ان کا، ان کی دن رات کی کشمکش تھی، کیوں جاگتے تھے وہ؟ دارالاقامہ کے چکر کیوں لگاتے تھے؟ چاہتے تو بیٹھ جاتے، آرام کرتے، سوتے، کیوں دیکھتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم کچھ بن جائیں۔ پھر ان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ بن گیا ہے تو اس کو کہاں سیٹ کریں، سب ان کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن صلاحیت آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے۔ یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر اپنے آپ کو اس قافلے میں شریک کرنا ہے جو مسافران حق ہیں، سرفروشوں کے جو کارواں ہے، اگر اس میں شامل ہونا ہے تو ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہوگا، ورنہ ہم کہاں اور آستان ہے شبلی و سلیمان کہاں، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ابھی ہم کو صحیح تلفظ بھی نہیں ہے، صحیح اعراب بھی نہیں ہم کو لگانے آتے ہیں الفاظ کے اوپر، لیکن اللہ کی دین اور ماں باپ کی دعائیں اور ہمارے اساتذہ کی محنتیں، اس کا ثمرہ کہیں نہ کہیں ملتا ہی ہے بھائی۔ تو آپ سے یہی توقع ہے، ساری توقعات آپ سے وابستہ ہیں۔ آپ یہ بالکل نہ سمجھیے کہ یہ ایک عام باتیں ہو رہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگ روتے ہیں تنہائیوں میں، ہمارے بڑے روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ اے اللہ اس قوم کا مستقبل جن کے ہاتھوں میں ہے، اے اللہ وہ کون ہیں؟ اے اللہ ان کو لا ہمارے سامنے، ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں لیکن اے اللہ تو ان کو سامنے لا۔ یہ مستقبل ہے قوم کا، یہ امت کا مستقبل ہے۔ جب اس مستقبل میں کہیں بھی اگر کوئی بیماری لگی تو معاملہ اسپین کا ہو جاتا ہے کہ جہاں ابن رشد پیدا ہوتے تھے وہاں پر آخری بار جا رہے ہیں نگاہ کرتے ہوئے، الوداع عبداللہ۔ ایسا نہیں ہونے دینا ہے، مسائل کی سنگینی اور سنجیدگی کو سمجھنا ہے۔ جامعہ اسلامیہ یہاں کی ہو یا جامعہ اسلامیہ ندوے کی ہو یا کہیں پر ملک کے کسی بھی حصے کی ہو، وہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کا احساس تبھی ہوگا جب آپ کے سامنے کچھ نمونے ہوں گے، یہ کتابیں ہوں گی۔ پھر آگے بڑھیں گے تو پھر آپ جب سیرت النبی پڑھیں گے، پہلا ہی صفحہ کھول لیجئے، قسم سے آپ کی آنکھیں جو ہیں چکا چون ہو جائیں گی کہ ایک نبی کی ضرورت کیوں، اور ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیوں۔ صرف پہلے 2 صفحے پڑھ لیجئے، آپ کسی دنیا میں پہنچ جائیں گے، دوسری دنیا میں۔ پڑھنے کی عادت ڈالیے، پڑھنا اس لیے نہیں کہ صرف وقت گزاری ہے، پڑھنا اس لیے کہ ہم کو سنورنا ہے، ہم کو کامیاب ہونا ہے۔ یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے۔ یہ جو تعلیم علمی کی کتابیں ہیں، یہ جو سند ہے، یہ صرف ایک کاغذ کا پرزہ ہے جو یہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ ہاں اب یہ اس لائق ہو گئے ہیں کہ اب یہ کچھ پڑھ سکیں، کچھ سوچ سکیں، کچھ کر سکیں۔ یہاں سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ بہت عجیب لگتا ہے جب باہر نکلیے اور لوگوں سے باتیں کرتے ہیں ہم، ہندوؤں سے، پنڈتوں سے، اور پتہ نہیں اور کمیونسٹوں سے، اور جب اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں وہ لوگ، جواب دینے کے لیے ہمت ہونی چاہیے، اور ہمت سے بڑھ کے وہ علم ہونا چاہیے جو ان کی کاٹ کر سکے، وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ باطل کے پاس بھی بڑے دلائل ہیں، بہت دلائل ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے ہم کو اسی درجے میں مسلح ہونا پڑے گا بھائی۔ یہ اذان ہو چکی ہے نا؟ پھر باتیں انشاءاللہ ہوں گی، اگر زندہ رہے تو، اور نہیں رہے تو دعا کر دیجیے گا۔